اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے والا جو لیسن ہے وہ ہم یہ غین تک آپ نے سبق کو پڑھ چکے ہیں۔ کوشش کیا کرے جو پیچھے والے لیسن ہیں ان کو لازمی سنا کرے اور پھر ان کی مشق کیا کرے۔ اور یہ جو حروف ہجا ہے یہ اصل میں قرآن پاک کی بنیاد ہے، تو جب بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے جا کر انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور آپ کا اگر ایک حرف ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک حرف ٹھیک ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک حرف ٹھیک ہونے سے کئی ہزار حروف جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آج جو ہمارے پاس حروف ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فا۔ فا میں اب دیکھیں گے تو یہ دو حرفی حرف ہے، فا اور الف، یعنی فا ایک اور الف دو حرفی حرف ہے، اور یہ اس میں الف ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو ایک الف لمبا کرنا ہے۔ اور ایک الف لمبا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بند انگلی کو کھولنے میں، آرام سے کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ ایک الف مقدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرض کریں ہماری یہ یہاں سے لے کر یہ یہاں تک مقدار ایک الف ہے، تو ہم نے پھر ایک الف اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، صرف الف کی وجہ سے۔ تو جن حروف کے اوپر یہ مد آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، تو یہ مد فرعی ہے۔ تو مد فرعی کی آگے بہت ساری اقسام ہیں، وہ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ مد فرعی کی جو یہاں پر اقسام جو آپ کو پڑھائی جا رہی ہے یہ مد لازم ہے، تو اس کو طول دے کر پڑھتے ہیں۔ تو فا کا جو مخرج ہے، فا کا مخرج اوپر والے جب سامنے والے دو دانت نیچے والے ہونٹ کے ساتھ، اوپر والے سامنے والے دو دانت نیچے والے ہونٹ کے اندرونی سائڈ پہ جب آ کر لگتے ہیں تو پھر یہ فا ادا ہوتا ہے اور اس کو ایک الف پڑھنا ہوتا ہے۔ تو میں اس کو پڑھ کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ فا فا فا، یہ ہلکی سی سانس کی آواز آئے گی، تو یہاں سے یہ شروع ہوگا، فا فا، تو اس کو ایک الف پڑھنا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے قاف۔ قاف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قاف میں دیکھیں یہ تین حرفی حرف ہے، قاف الف اور فا، اور اوپر مد ہے تو مد کی وجہ سے ہم نے پھر اس کو کتنا لمبا کرنا ہوتا ہے، کم سے کم 3 الف اور زیادہ سے زیادہ ہم نے 5 الف۔ تو یہ یہاں سے یہاں تک 1 الف، یہاں سے یہاں تک 2 الف، اسی طرح یہ 3 الف اور یہ 4 الف اور یہ سمجھے 5 الف۔ تو یہاں سے ہم قاف کو پڑھنا شروع کریں گے اور یہاں پر ختم کریں گے تو یہ 5 الف اس کی مقدار ہو جائے گی۔ تو قاف کا مخرج کیا ہے؟ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی موٹے حروف میں سے، اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ جب ہماری زبان کا آخری حصہ، زبان کی جڑ جب اوپر کوے کے ساتھ لگتی ہے، کوا ہمارے گلے کے اندر جو گوشت کا ایک لوتھڑا سا لٹک رہا ہوتا ہے اس کو گلے کا کوا کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو لحات کہتے ہیں۔ تو لحات کی وجہ سے یہ قاف حروف لحاتیہ کی فیملی میں سے ہے اور اس کو موٹا کر کے ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ قاف ہمارے پاس باریک ہے، تو قاف کو پڑھتے ہیں اس کے مخرج سے اور اس کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سنیے گا اور اس کی مقدار کے حساب سے پھر اس کو پڑھ کے میں مشق کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ قاف قاف قاف، قاف میں پڑھتے ہوئے آخر میں جو فا کی آواز آتی ہے وہاں پر تھوڑی سی سانس کی آواز جاری رہے گی، کیونکہ فا کے اندر صفت ہمس ہے تو ہلکی سی سانس کی آواز یہ والی آواز جاری ہوگی۔ آگے ہمارے پاس ہے کاف۔ کاف بھی باریک حرف ہے اور جہاں پر کاف کا مخرج ہے، یعنی کاف کا مخرج گلے کا بالکل کوا ہے، یعنی زبان کی جڑ اوپر کوے کے ساتھ لگتی ہے، لیکن یہاں پر کاف کے مخرج میں جو باریک کاف ہے، یہاں پر زبان کا جو آخری حصہ ہے زبان کی جڑ وہ اوپر والے سخت تالو سے، یعنی کوے سے تھوڑا سا آگے منہ کی طرف سخت تالو کے ساتھ لگتا ہے، اور یہ بھی 3 حرفی حرف ہے، یعنی کاف الف اور فا، اور اوپر مد ہے تو مد کی وجہ سے یہاں پر مد کو ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مد کسی مقصد کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے یہاں پر لکھی ہوئی ہے، تو مد کر کے پھر اس کو ہم اس کے مخرج سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاف جو موٹا کاف ہے اس سے تھوڑا سا آگے جہاں پر ہمارا تالو ہوتا ہے وہاں پر اگر زبان کی جڑ لگے گی تو پھر یہ کاف باریک والا ادا ہوگا، تو پھر اس کو 5 الف ہم نے لمبا کر کے مد کی وجہ سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مد فرعی ہو رہی ہے تو اس کو ہم 5 الف اس کی مقدار کو پوری کرتے ہیں۔ تو یہ پڑھا جائے گا کاف کاف، اس کو موٹا نہیں ہونے دینا، کاف، یعنی اس میں صفت استفعال پائی جاتی ہے تو جس کی وجہ سے یہ موٹا نہیں پڑھا جائے گا، یہ باریک پڑھا جائے گا۔ صرف 7 حروف ایسے ہیں جو ان میں سے جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، باقی سارے باریک ہی پڑھے جاتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے لام۔ لام 3 حرفی حرف ہے، 1 2 اور 3، اور اوپر مد بھی ہے۔ تو لام کو پڑھتے ہوئے ہماری جو زبان کا سامنے والا کنارہ ہوتا ہے وہ اوپر والی جو ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے ہمارے تالوں کے
وہاں پر جا کر زبان کا کنارہ اوپر سے لگتا ہے اور پھر لام ادا ہوتا ہے۔ تو لام کو ہم نے 3 الف لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ آسان حرف ہے، جس طرح ہم عام اردو میں لام پڑھتے ہیں ویسے ہی ہم نے لام، میم اور نون بالکل آسان حروف ہیں، ان میں کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہے آپ کو بتانے والی۔ صرف اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے 3 سے 5 الف لمبا کر کے پھر پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے لام، میم اور نون، خاص کر میم اور نون میں آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ تو اس کو پڑھتے ہیں، تو پہلے پڑھا جائے گا لام لام، 5 الف اس کو لمبا کرنا ہے، لام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس میم۔ میم میں میم، یا اور میم، اور اوپر مد ہے، تو مد کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، 3 سے 5 الف لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اور میم کا مخرج کیا ہے، جب ہمارے اوپر والا اور نیچے والا ہونٹ دونوں آپس میں جڑتے ہیں، یعنی آپس میں ٹکراتے ہیں، تو پھر یہ میم ادا ہوتا ہے۔ تو یہ حروف شفویہ میں سے ہے، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو میم کو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ ناک میں نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میم میم میم، ٹھیک ہے۔ ادھر تک آپ نے یہاں پر سبق کو یاد کرنا ہے اور اچھی طرح اس کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔